بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو السلام علیکم۔ میرے عزیزو، ہمارا دنیا کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اور دونوں کو راضی کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ اور ان کی محبت تب حاصل ہوتی ہے جب ان کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنا اور لکھنا دونوں اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ میں آج آپ کو درود ابراہیمی کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس میں درود پاک لکھنے اور درود پاک پڑھنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، درود پاک پڑھ کر جو بھی اچھی نیت کی جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے اور اس کو پورا کر دیتا ہے۔ سب سے افضل درود ابراہیمی کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک بہن جن کا تعلق پشاور سے ہے، وہ بہن کہتی ہیں کہ مجھے درود پاک پڑھنے کا شوق یوٹیوب چینل سے شروع ہوا، اور یہ چینل درود اکیڈمی کے نام سے محسن بھائی لاہور سے چلا رہے ہیں۔ وہ بہن بتاتی ہیں کہ ابتدا میں مجھے صرف درود پاک پڑھنے کا شوق تھا، مگر میں نے بعد میں درود ابراہیمی لکھنے کی نیت کر لی، اور نیت کرنے کے ساتھ یہ ارادہ بھی کر لیا کہ میں جب بھی درود پاک پڑھوں گی اور لکھوں گی، بغیر کسی دنیاوی مقصد کے پڑھوں اور لکھوں گی، اور اپنا پڑھا ہوا درود پاک اور لکھا ہوا درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خود جا کر پیش کروں گی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میرے ایسے حالات نہیں تھے کہ میں خود جا کر مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر سکوں۔ حالانکہ وہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں تھا کہ میں حج اور عمرہ کی نیت سے مدینہ منورہ جاؤں، مگر ایسے حالات نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے درود پاک کی بدولت میری اس خواہش کو پورا فرما دیا، اور مجھے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جانے کا شرف حاصل ہوا۔ حالانکہ میرے وہاں جانے کے حالات و اسباب ایسے نہیں تھے، مگر میں نے جو نیت درود ابراہیم لکھنے کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے میری پوری فرما دی۔ اور وہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا پڑھا ہوا درود و سلام کا تحفہ پیش کیا، اور جس رجسٹر پر درود پاک لکھا تھا وہاں پر موجود بک شیلف میں رکھ دیا۔ اور ساتھ وضاحت کرتی ہیں کہ میں نے پاکستان سے مدینہ منورہ جانے تک کا سارا سفر درود ابراہیمی کا ہی ورد رکھا، اور مدینہ منورہ پہنچ کر بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود ابراہیمی پڑھتی رہی، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ آج تک میں نے تقریباً 4 لاکھ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا ہے۔ میرے عزیزو، درود پاک کے واقعات و مشاہدات بالکل حق اور سچ ہوتے ہیں۔ یہ انسان کو اپنی جانب کھینچ کر درود پاک کے راستے پر لگا لیتے ہیں، اور پھر جو درود پاک کے راستے پر لگ گیا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ وہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کی باتوں کو کبھی ٹالتا نہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، قلب سلیم کے ساتھ درود ابراہیمی کے تحفے بھیجتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکات حاصل کرتے رہیں، کیونکہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، اب آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کم پڑھنا ہے یا زیادہ پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے کا فائدہ سارا کا سارا درود پاک پڑھنے والے کا اپنا ہی ہے۔ میری تو بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ درود پاک پڑھیں بھی اور پڑھنے کی دعوت بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری مدد فرمائے اور استقامت عطا فرمائے، آمین۔